السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین. اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا. پیارے بھائیوں، دوستو، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ کچھ دنوں کے بعد میرے اور آپ کے نزدیک ایک تہوار آنے والا ہے، جس تہوار کے موقع پر جس دن دنیا بھر کے مسلمان اللہ رب العالمین کے نام پر جانور ذبح کرتے ہیں. اپنے مال کے طاقت کے ذریعے سے، اپنے مال کے ذریعے سے لوگ جانور کو ذبح کرتے ہیں اور اللہ رب العالمین کے نام پر اس جانور کو ذبح کرتے ہیں. تو دیکھیے کہ جانور کو ذبح کرتے ہیں تو کس مقصد کی وجہ سے، کیا وجہ ہے کہ لوگ اللہ رب العالمین کے نام پر جانور کو ذبح کرتے ہیں. اللہ رب العالمین قرآن مجید کی ایک آیت میں ارشاد فرماتا ہے وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا، کہ ہم نے ہر امت کے لیے، ہر قوم و ملت کے لیے قربانی مقرر کر دی کہ ان کو قربانی کرنا ہے، ان پر قربانی مقرر کر دی. اب دیکھیے دنیا میں یا سب سے پہلے قربانی کس نے کی؟ اللہ رب العالمین کے نام پر جانور ذبح کس نے کیا؟ سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ رواج، جانوروں کو ذبح کرنے کا رواج کب سے آ رہا ہے؟ تو اللہ رب العالمین قرآن مجید کے اس کے بارے میں کہتا ہے کہ سب سے پہلے قربانی اللہ رب العالمین کے نام پر جانور کا ذبح کرنا حضرت آدم علیہ السلام کے دو بیٹے حابیل اور قابیل نے کی تھی. حابیل اور قابیل نے اللہ رب العالمین کے نام پر سب سے پہلے جانور کو ذبح کیا. اللہ رب العالمین قرآن مجید کے اندر اس کے متعلق کہتا ہے کہ تم ان لوگوں کو حضرت آدم علیہ السلام کے دونوں بیٹے حابیل اور قابیل کا قصہ سنا دو کہ دونوں نے اللہ رب العالمین کے نام پر قربانی کی، نذرانہ پیش کیا، جن میں سے ایک کی قربانی قبول ہوئی اور دوسرے کی قبول نہیں ہوئی. تو سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام کے دو بیٹے حابیل اور قابیل نے اللہ رب العالمین کے نام پر قربانی کی. تو یہ قربانی کیوں پیش کی جاتی ہے؟ آپ نے اور میں نے اور امت محمدیہ نے تو یہ بارہا سنا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سنت کو زندہ کرنے کے لیے ہم ہر سال قربانی پیش کرتے ہیں. تو کس وجہ سے ہم قربانی پیش کرتے ہیں؟ کیا وجہ ہے؟ ہم نے واقعہ تو سن لیا، لیکن واقعے کے اندر ایسا کون سا پوائنٹ ہے، ایسا کون سا اہم نقطہ ہے جو یہ ثابت کرتا ہے کہ ہمیں قربانی کرنا چاہیے، اللہ رب العالمین کے نام پر خون کو بہانا چاہیے؟ آئیے معلوم کرتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیوی حضرت حاجرہ علیہ السلام، جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیوی تھی، اللہ رب العالمین سے حضرت ابراہیم علیہ السلام بار بار دعا کیا کرتے تھے کہ اے میرے پروردگار، اے میرے رب، مجھ کو نیک صالح اولاد عطا فرما، ربی حب لی من الصالحین، ایک نیک وقت مجھ کو اولاد دے. بار بار دعا کرتے ہیں، لیکن دعا کا قبول ہونے کا وقت اللہ رب العالمین کو معلوم تھا کہ کس وقت دعا قبول کرنا ہے مجھ کو. تو اللہ رب العالمین نے اس وقت کو لے آیا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا قبول ہوئی اور حضرت حاجرہ علیہ السلام سے ایک اولاد ہوئی جس کا نام حضرت اسماعیل پڑ گیا. اسماعیل علیہ السلام رکھا گیا. حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ آزمائش تو یہ ہوئی کہ ایک تو بہت ہی دنوں کے بعد اللہ رب العالمین نے ابراہیم علیہ السلام کو اولاد دی، اور اس کے بعد حکم دیا گیا کہ اپنی بیوی اور اپنی اولاد کو ایک بنجر بے آب و گیا، جہاں کوئی آبادی نہیں، جہاں کوئی پانی نہیں، جہاں کوئی صحرا نہیں، ایک گمنام بستی میں اللہ رب العالمین نے اپنی بیوی اور اپنی اولاد کو چھوڑ کر آنے کا حکم دیا. حکم کی تعمیل کی گئی. حاجرہ علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام دونوں کو چھوڑ دیا گیا ایک ایسی جگہ پر جہاں کوئی نام و نشان نہیں، کسی چیز کا نام و نشان نہیں، جہاں کوئی گھر نہیں، کوئی پانی نہیں. اس جگہ پر حاجرہ علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کو چھوڑ دیا گیا. اس کے بعد ایک آزمائش یہ ہوتی ہے کہ اللہ جب اسماعیل علیہ السلام کھیل کود کی عمر کے ہو جاتے ہیں، کھیلنے کودنے لگ جاتے ہیں، تو ابراہیم علیہ السلام کو اللہ رب العالمین خواب کے ذریعے سے حکم دیتا ہے کہ اے ابراہیم، اپنے لڑکے کو ذبح کرو. اللہ رب العالمین خواب کے ذریعے سے بتلاتا ہے کہ اپنی اولاد کو ذبح کرو، اس کو لیٹاؤ، اس کو ذبح کرو. ابراہیم علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام کے پاس آتے ہیں. پہلے دن خواب بتلایا جاتا ہے، دوسرے دن خواب بتلایا جاتا ہے، تیسرے دن پھر خواب بتلایا جاتا ہے.
تو ابراہیم علیہ السلام اسی خواب کو اسماعیل علیہ السلام کے سامنے بیان کرتے ہیں کہ میں نے اللہ رب العالمین نے مجھے اسی طرح کا حکم دیا ہے خواب کے ذریعے سے. تو اسماعیل علیہ السلام کا جواب ہوتا ہے کہ اے ابو جان، اے والد، آپ کو جو حکم دیا گیا ہے آپ اس حکم کی تعمیل کریں، آپ اس حکم کو کر گزریے، آپ اس حکم پر عمل کیجئے، انشاءاللہ آپ مجھ کو صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے. ابراہیم علیہ السلام کو جو حکم دیا جاتا ہے اس حکم کی تعمیل کرنے کے لیے اپنی اولاد کو لیتے ہیں اور مینا پہاڑ پر لے جا کر لیٹاتے ہیں اور ذبح کرنے ہی لگتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کا معجزہ واقع ہو جاتا ہے کہ اللہ رب العالمین اسماعیل علیہ السلام کو ہٹا کر ایک دمبا لے آتا ہے اور اس دمبے کو حضرت ابراہیم علیہ السلام ذبح کر دیتے ہیں. تو اسی واقعے کے ذریعے سے، اسی قصے کے ذریعے سے آج تک امت محمدیہ کے اندر قربانی جیسا عمل رواج میں ہے، عروج پر ہے. اور میں اور آپ 10 ذی الحجہ کو اس تہوار کو مناتے ہیں، زور و شور سے مناتے ہیں. دنیا بھر کے اندر اللہ رب العالمین کے نام پر خون ذبح کیا جاتا ہے، جانور ذبح کیے جاتے ہیں. تو دیکھا آپ نے کہ کتنی آزمائشوں کے بعد اللہ رب العالمین نے ابراہیم علیہ السلام کو ایک اولاد دی. اس اولاد کے بعد بھی بہت ساری آزمائشیں ہوئی. پھر اس کے بعد ایک آزمائش جو سخت تھی وہ یہ تھا کہ اپنے لخت جگر کو ذبح کرنا ہے. اور اسی واقعے سے آج تک میں اور آپ اس تہوار کو عید الاضحیٰ یعنی بقرعید کو مناتے آتے ہیں. اب دیکھیے کہ اس کا ایک اور مقصد ہے. اللہ رب العالمین مومنوں کے تقوی کو پہچانتا ہے. اللہ رب العالمین مومنوں کے تقوی کو پرکھتا ہے، آزماتا ہے کہ بندے کے اندر کتنا تقوی ہے. قربانی کے ذریعے رب العالمین کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو نہ ان کے گوشت پہنچتے ہیں اور نہ ہی ان کا خون پہنچتا ہے. جو جانور آپ ذبح کرتے ہیں نہ اس جانور کا اللہ رب العالمین کے پاس کوئی گوشت پہنچتا ہے اور نہ ان جانوروں کا اللہ رب العالمین کے پاس خون پہنچتا ہے. اگر کوئی چیز ہے جو اللہ رب العالمین کے پاس پہنچتی ہے تو وہ چیز ہے وَلَٰكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ، وہ تمہارے میں سے اللہ رب العالمین تقوی کو آزماتا ہے کہ تم کس نیت سے اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں اپنے جانوروں کو ذبح کرتے ہو، کس نیت سے تم اپنے ان جانوروں کا خون اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں ذبح کرتے ہو. تو اللہ رب العالمین تقوی کو پہچانتا ہے، دلوں کی نیت سے اللہ رب العالمین واقف ہوتا ہے. تو دیکھیے کہ یہ وجہ کیا تھی کہ اللہ رب العالمین تقوی کے لیے کیا کرتا ہے، تقوی کے لیے جانوروں کو ذبح کرنے کا حکم دے رہا ہے. اس لیے کیونکہ زمانے جاہلیت کے اندر اہل عرب کے اندر ایسا حال تھا، مشرکین مکہ کا ایسا حال تھا کہ وہ لوگ اپنے بتوں کے نام پر جانوروں کو ذبح کرتے تھے. بتوں کے نام پر جانوروں کو ذبح کرنے کے بعد ان پر جا کر گوشت کو چڑھاتے تھے. اور ان کے بتوں میں ایک معبود اللہ رب العالمین بھی تھا، وہ اللہ رب العالمین کو بھی مانتے تھے. تو اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں بھی خانہ کعبہ میں کے سامنے لا کر گوشت کو رکھ دیا کرتے تھے اور جو خون اس جانور کا نکلتا تھا اس خون کو لے کر وہ لوگ خانہ کعبہ کی دیواروں پر چھڑک دیا کرتے تھے. اور اسی کو اللہ رب العالمین کے نام پر ذبیحہ سمجھ کر اسی عمل کو کیا کرتے تھے کہ ہم نے یہ جو عمل کیا کہ اپنے جانور کے گوشت کو لایا، خانہ کعبہ کے سامنے رکھا، خانہ کعبہ کی دیوار پر اس جانور کا خون چھڑک دیا، تو یہی اللہ رب العالمین کے نام پر جانور کو ذبح کرنا ہوتا ہے. تو اس طرح کا کوئی عمل شریعت میں نہیں بتایا گیا. اسی بات کی تردید کرتے ہوئے، اسی بات کو کی نفی کرتے ہوئے اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ نہ خون پہنچتا ہے نہ گوشت پہنچتا ہے. اگر کوئی چیز پہنچتی ہے تو وہ تمہارا تقوی ہے، وہ تمہاری پرہیزگاری ہے، وہ تمہاری نیت ہے کہ اللہ رب العالمین پرکھتا ہے، آزماتا ہے کہ تم کس نیت سے اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں اپنے جانوروں کو ذبح کرتے ہو. تو اپنی نیت کو صاف کیجئے اور مقصد اصلی کو پہچانیے، اپنے اندر تقوی پیدا کیجئے اور اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں جانوروں کو